الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ. قرأت کلام پاک کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حافظ عزیر عبد التواب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. انشاءاللہ اس کے بعد مولانا سرور صاحب، چونکہ مجمع بھی جمع ہونے ہی والا ہے، انشاءاللہ مولانا سرور صاحب کی نعت اس کے بعد ہوگی. مولانا سرور صاحب تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لہو میں تر نبی کا جسم میں اطہر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جسم میں اطہر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے. مسلمان رات دن سرگرم ہے، محلوں کی خواہش میں، مسلمان رات دن سرگرم ہے، محلوں
میں رسول اللہ کا اب کس کو گھر یاد آتا ہے، کسے سرکار دو عالم کا اب گھر یاد آتا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ہے کیا پایا ہے کیا کھویا، لہو میں تر نبی کا جسم میں اطہر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے۔ السلام۔ محترم حضرات، اصل تو حضرت مولانا پیر صلاح الدین سیفی صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی قیمتی نصائح اور حضرات کے کلمات سے ہم سب کو مستفید ہونا ہے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، اس سے پہلے میں مولانا سرور حامد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، سلام اس شہنشاہ ہر دو سرا پر، درود اس امام صف انبیاء پر، سلام اس شہنشاہ ہر دو سرا پر، درود اس امام صف انبیاء پر، پیامی تو بے شک سبھی محترم ہیں، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی، پیامی تو بے شک سبھی محترم ہیں، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی، اطاعت پہ اقرار، اطاعت پہ اصرار بھی ہر قدم پر،
شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں، اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی، اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ابھی ہم تمام ہی سامعین قرأت کلام پاک اور نعت مبارکہ سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ حضرت والا کی آمد ہو، چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجلس ہماری ضائع نہ ہو۔ علماء نے فرمایا ہے چار جگہ چار چیزوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ چار جگہ چار چیزوں کی حفاظت۔ اہل اللہ کی خدمت میں دلوں کی حفاظت، اہل اللہ کی خدمت میں دلوں کی حفاظت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا حضرت خضر نے، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ جب تک میں کچھ نہ بولوں آپ بالکل نہیں پوچھیں گے کچھ بھی۔ اس لیے اہل اللہ کے بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، کار پاکاں را قیاس خود مگیر، اللہ والوں کے کاموں کو اپنے جیسا مت سمجھو، ان سے حرام بھی ہوا اس کی اچھی تعویل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر نے بچے کو قتل کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض کیا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، قال الم اقل لک لم تستطیع معی صبرا، کہ میں حرام بھی کر رہا ہوں اگر آپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اہل اللہ کی مجلس کا یہی اصول ہے کہ ان سے کچھ بھی ہو تم اپنی فکر کرو۔ ایک اللہ والے سے ایک آدمی منسلک تھا سلوک میں، تو ہر زمانے میں نیک لوگوں کے دشمن بھی ہوتے ہیں، تو ان کا جو دشمن تھا پیر کا، مرید سے آگے کہنے لگا، ارے تو نے جس کا دامن تھاما ہے اس نے زنا کیا ہے، معلوم ہے تجھ کو؟ اس نے کہا الحمدللہ میرا مرشد مرد کامل ہے، زنا ہو گیا ہے وہ اس کا کام ہے، تو زنا تو انسان سے ہی ہوتا ہے، ہو گیا تو اس سے مجھے کیا لینا دینا ہے، مجھے فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا، بس اس سے واسطہ ہے، وہ اس کا کام ہے، وہ جانے اس کا اللہ جانے۔ حرام کاموں کی بھی اچھی تعویل کرو، یہ اس راستے کا سب سے اہم اصول ہے۔ ذرا سی بھی اگر آپ کو ان مجالس میں دلوں میں بدگمانی آئے گی نقصان اٹھا کے جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چپ کرایا، 3 مرتبہ بھی چپ نہیں ہوئے تو فرمایا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جائیے آپ، تم جدا ہم جدا، سلام علیک۔ تو سب سے پہلا اصول ہے یہ، اہل اللہ کی خدمت میں اپنے دلوں کی حفاظت کرو۔ دوسرا، علماء کی خدمت میں جاؤ تو زبان کی حفاظت کرو، کہ ان سے سنو، ان کے علم سے استفادہ کرو۔ آج معاملہ بالکل الٹا ہے، علماء کے پاس جاتے ہیں تو ان کی کم سنتے، اپنی زیادہ سناتے ہیں، بولتے جاتے ہیں۔ آپ تو اہل علم ہیں، آپ کے سامنے بولنا نہیں چاہیے، بولتے جا رہے، بولنا نہیں چاہیے، بولتے جا رہے، بے اصولی ہے یہ۔ تو تیسرا، مالداروں کے پاس جاؤ، نظروں کی حفاظت کرو۔ اگر ان کی چیزوں کو دیکھتے بیٹھو گے تو جو نعمت اللہ کی تمہارے اوپر ہے اس کی ناشکری شروع کر دو گے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، 3 جگہ 3 چیزوں کی حفاظت، اہل اللہ کے پاس دلوں کی حفاظت، علماء کے پاس زبان کی حفاظت، اور مالداروں کے پاس نظروں کی حفاظت۔ تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم اہل اللہ حضرت مولانا پیر صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں، اس لیے میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ انہوں چلتے کیسا، مسجد میں سیدھے پیر سے آئے کیا نہیں آئے، ارے الٹے پیر سے آئے،
یہاں پہ یہ حرام ہو رہا، یہاں پہ وہ ہو رہا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اللہ والوں کی مجلس میں شہد کی مکھی بن کے جاؤ، سور بن کے مت جاؤ. کتنے بھی اچھے باغ میں اگر سور کو بھجاؤ گے جا کے گندگی دیکھے گا، اور شہد کی مکھی ہوگی پھولوں کو دیکھے گی کہ کون سے پھول کا رس چوسوں تاکہ شفا دینے والا شہد تیار کر سکوں. تو ان مجلسوں میں کیا بن کے جاؤ؟ شہد کی مکھی. کیا بن کے مت جاؤ؟ سور بن کے مت جاؤ کہ اتنے بڑے اللہ والوں کے خدمت میں بھی گئے تو ان کی برائی دیکھ کے آئے بجائے ان سے استفادہ کرنے کے. اس لیے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کے اشعار کا مجموعہ ایک کلام مجذوب، 4 چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے. کتنی؟ 4 چیزیں. 4 چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے: اطلاع، اتباع، اعتقاد، انقیاد. اطلاع، اپنے حالات کی اطلاع دیتے رہنا. ہمارے ایک مولانا ہے، مولانا مطیع الرحمن صاحب دامت برکاتہم، وہ فرماتے ہیں موٹی زبان میں، چونکہ ہم دونوں دوست ہیں، بہت زیادہ کلوز دوست ہیں، اگر تم کسی پیر سے منسلک ہے، تمہاری چڈی میں کتنے پھوڑے وہ بھی معلوم رہنا پیر کو، کوئی بات چھپاؤ نہیں، تبھی تم کو استفادہ ہوگا، تم فائدہ اٹھا سکو گے اپنے پیر سے. 4 چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے: اطلاع، اپنے حالات کی اطلاع دینا. حضرت فرض نمازیں میری جماعت سے نہیں ہو سک رہی، میری نظروں کی حفاظت نہیں ہو سک رہی، حرام کھانے سے بچ نہیں سک رہا ہوں، تجارت میں جھوٹ بولنے سے بچ نہیں سک رہا ہوں. کیا کیا ہو رہا ہے وہ پورے بولتے رہو. ڈاکٹر کے سامنے آپ اپنے مرض بتاؤ گے تو علاج ہوگا. علاج ہی نہیں بتا رہے، اپنے ایسے خواب دیکھا، ایسے خواب دیکھا، اپنے بڑائی سنا رہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ بولا بہت اچھی، تیری کیفیت اچھی ہے، وہی رہ تو میرے سے بھی بڑا ہو گیا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. پہلی چیز کیا ہے؟ اطلاع. اپنے حالات کی اطلاع دو ان کو، کیا ہو رہا ہے، حرام کھا رہے نہیں کھا رہے، جھوٹ سے بچ رہے نہیں بچ رہے، غیبتیں کر رہے نہیں کر رہے، تاکہ تمہارا علاج ہو سکے. اسی کو کہتے تزکیہ، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں. اللہ والوں کی صحبت میں یہی تزکیہ ہوتا ہے. قد افلح من زکاہا. 4 چیزیں لازمی استفادے کے لیے: اطلاع، پہلی چیز ہے اطلاع، اپنے حالات کی اطلاع دو. دوسری چیز جو وہ علاج بتائیں، اتباع، ان کی بات کو مانو، اس کے پیچھے چلو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن تھے، ہر مسجد میں ان کی تفسیر معارف القرآن ملتی ہے. انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا تعلق جوڑا تو حضرت کو لکھا، حضرت نمازیں میری جماعت سے نہیں ہو سک رہی ہیں. تو حضرت نے فرمایا کسی مسجد کی امامت کر لو. وہ تو حضرت حکیم الامت تھے. اتباع، پیچھے چلو، جو علاج بتائیں وہ علاج، دوا کھاؤ. 4 چیزیں لازمی ہے استفادے کے لیے: اطلاع، اتباع. پھر اس کے بعد اعتقاد، اپنے پیر سے حسن ظن رکھو، متبع سنت ہے، عالم شریعت ہے اور مجھے اللہ سے ملانے والا ہے. حسن عقیدت رکھو، ذرا بھی بدگمانی مت رکھو. ذری سی بال کی نوک کے برابر بھی اگر بدگمانی آ گئی استفادے سے محروم ہو جاؤ گے. اطلاع، اتباع، اعتقاد، انقیاد. اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دو، جیسا مردہ زندے کے ہاتھ میں اپنے آپ کو حوالے کرتا، یوں پلٹا دیا، ادھر پلٹ گیا، ادھر پلٹا دیا، ادھر پلٹ دیا، اٹھا کے پیٹ دبا دیا، منہ کا پورا نکل گیا. اپنے آپ کو حوالے کر دو، تابع کر دو. بمائے رنگین، بمائے سجادہ رنگی کن، گرت پیرے مغاں گویت. چار چیزیں لازمی ہے استفادے کے لیے: اطلاع، اتباع، اعتقاد و انقیاد. یہ مقفع قول ہے، رنگین بھی سنگین بھی، آسان نہیں ہے. یہ مقفع قول ہے، رنگین بھی، دیکھنے میں بہت اچھا دکھ رہا، مقفع مسجع عبارت ہے. یہ مقفع قول ہے، رنگین بھی سنگین بھی. حضرت مرشد کا یہ ارشاد رکھ تا عمر یاد. تو میرے دوستو بزرگوں، اس مجلس میں بیٹھتے ہوئے
اپنے دلوں کو پہلے صحیح کرو. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس پر صرف میں نے عمل کیا ہے, کسی اور نے عمل نہیں کیا. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر. کہ اے ایمان والو, جب تم اپنے رسول سے ملاقات کے لیے جاؤ تو پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. تو میں سمجھا کہ ہمارے اصحاب رسول سارے کے سارے اکثر فقراء ہیں, یہ آیت منسوخ ضرور ہونے والی ہے. مجھے پتا چلا, میں جا کے فوراً صدقہ کر کے آیا تک آیت منسوخ ہو گئی. علماء نے لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں, اگرچہ کہ وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, لیکن اب بھی اگر کوئی علماء کی مجلس میں, اہل اللہ کی مجلس میں جانے سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کر کے جائے تو یہ اس کے واسطے ازکا ذالک خیر لکم واطہر, اس کی طہارت کے لیے زیادہ بہتر ہے یہ چیز. تو اس مجلس میں آنے کے آداب ہے, ورنہ پھر ایک ٹیبلٹ غلط کھا لی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا. اس سے بڑا نقصان اس مجلس کی بے حرمتی اور اس مجلس کی بے ادبی سے ہونے کا یقین کامل ہے, گمان نہیں, یقین ہے. تو اللہ والوں کی, اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے یک لحظہ صحبت با اولیاء, ایک لحظہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. بغیر ریا والی, بغیر نام و نمود اور اخلاص والی 100 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لحظہ بیٹھ جاؤ. حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک مرید آئے, بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ. تو پیر مرید نے کہا حضرت کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ آپ کے ارشادات سے ہمیں فائدہ ہو. حضرت نے فرمایا جو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ ہماری گفتگو سے بھی نہیں اٹھاتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. نبی جی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بٹھا کے رکھو. عارفین نے اس آیت کی شرح میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کی صبح شام کے ذکر سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کا بیٹھنا ضروری ہے آپ کی صحبت سے. اس لیے مجھے اچھا یاد ہے ایک مرتبہ ہم لوگ نظام الدین میں تھے, حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے امیر محترم تھے نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے. تو حضرت نے فرمایا مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, بھائی آپ کے پاس صوبے میں امیر اللہ خان صاحب ہے, نعیم اللہ خان صاحب ہے, ان کی تم قدر کر لو. پھر ایک جملہ کہا تھا شخصیتیں اٹھ جاتی ہیں, فتنے ان کے اٹھ جانے کے بعد آتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے فرمایا شخصیتوں کا اٹھ جانا تو بڑی بات ہے, میں یوں کہتا ہوں شخصیتوں کا ہٹ جانا فتنوں کے آنے کا سبب بنتا ہے. شخصیتوں کا اٹھنا نہیں, ہٹنا. پھر وہ تو بات ہو گئی. ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا, ہمارے پاس تراویح میں تفسیر قرآن بھی ہوتی ہے, تو اس وقت میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک نظر سے ایک آیت گزری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ, اے موسیٰ تم بہت جلدی کیوں آ گئے ہمارے پاس؟ تو انہوں نے فرمایا ربی لترضیٰ, اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں جلدی آ گیا. تو فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ, ہم نے تمہارے ہٹ جانے کے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے. ابھی موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اٹھی نہیں تھی, ہٹی تھی وہاں سے. صرف شخصیتوں کے ہٹ جانے سے فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے. مولانا زبیر صاحب نے فرمایا ان شخصیتوں کی قدر کرو, ان کے پیروں کے نیچے فتنے دبے ہوئے ہوتے ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں, آہستہ آہستہ علماء رخت سفر باندھ رہے ہیں آخرت کی طرف. بہت سارے اٹھ گئے, ہزاروں کی تعداد میں. یہ منحوس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہزاروں اللہ والے ہم سے رخصت ہو گئے. اب جو ہے ان کی قدر کر لینا یہ ہمارے لیے لازم ہے, ہمارے لیے ضروری ہے. اصل تو اصول تو یہ تھا کہ ہم ان کی خدمت میں جاتے, ہم ان کے پاس بیٹھتے, لیکن ہماری
دین بیزاری بول لیجئے یا دین سے بے رغبتی بول لیجئے، ان شخصیتوں کو ہمارے پاس بلانا پڑ رہا ہے کہ آپ آگے سکھاؤ ہمارے کو۔ یہ ہماری دین سے بہت بڑی بے رغبتی کی بات ہے۔ کبھی آپ ڈاکٹر کو نہیں بولا اپنے پاس، ڈاکٹر بولتا آپ آؤ میری کلینک پہ، لیکن معاملہ دین کے معاملے میں بالکل الٹا ہے۔ اہل اللہ کو ہم بول رہے ہیں آپ آگے آپریشن کو ہمارا۔ چلیے پھر بھی غنیمت ہے، اتنے تو جمع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی حضرات کو توفیق عمل، مجھ کو بھی ہم سب کو بھی اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اہل اللہ کی آمد، اس سے فائدہ اٹھانا لازم اور ضروری ہے۔ تو میں نے ایک شعر عرض کیا تھا آپ کے سامنے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کار پاکاں راقیہ سے خود مگیر، نیک لوگوں کے کاموں کو اپنے جیسا مت خیال کرو، گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر، شعر اور شیر دونوں اگر لکھے آپ کے سامنے دیکھنے میں ایک جیسے دکھتے ہیں۔ شعر اور شیر میں فرق یا معروف اور یا مجہول کا ہے، باقی سارے حروف وہی ہے، جو شعر میں ہے وہی شیر میں ہے، مگر فرق دونوں میں کیا ہے؟ دیکھنے میں دونوں سیم سیم دکھ رہے۔ شیر آن باشد کے مردم می خورد، شیر کو نا، شیر کس کو کہتے ہیں؟ شیر وہ ہوتا ہے جس کو لوگ پیتے ہیں، دودھ، شیر بولے تو دودھ کو بولتے ہیں ہم شیرہ، شیر خورما پیتے نہیں اپن عید کے دن، شیر خورما، خورما کھجور کو بولتے ہیں، اس میں دودھ اور کھجور مل کے رہتے ہیں، اس لیے اس کو شیر خورما بولتے ہیں۔ شیر مانے دودھ، دودھ دیکھنے میں شیر اور شیر دونوں برابر دکھ رہے ہیں۔ شیر آن باشد کے مردم می خورد، شیر وہ ہے جو لوگ پیتے ہیں، شیر آن باشد کے مردم می درد، اور شیر وہ ہے جو لوگوں کو پھاڑ دیتا ہے، مگر دیکھنے میں دونوں سیم دکھ رہے ہیں۔ اور آگے ایک دوسری نظم میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گر بصورت آدمی انسان بدے، احمد و بوجہل ہم یکساں شدے۔ اگر صرف بولے ان کو کیا ہے، انہوں بھی میرے سر کا کپڑے پہنے، ان کو بھی میرے سر کی ناک ہے، ان کو بھی میرے سر کا سر ہے، اگر صورت اور صورت کی وجہ سے ایک ہو جاتے تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا جسم کے اعتبار سے، اگرچہ کہ جسم کے اعتبار سے بھی اللہ کا رسول بہت اعلیٰ ہیں، عرفاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تو جنتی جسم ہے، اس کے بارے میں مستقل پوری رات بھی بولا جائے تو کم ہے، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے جس کی جیسی نظر تھی اس کو ویسے ہی نظر آیا کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اہل اللہ کو اپنے جیسا مت خیال کرو۔ یہ حضرات کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر آن ہر لمحہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فیضان انہی لوگوں پہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں ان کو کتاب کوئی نہیں دی، بس پچھلی کتابوں کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن کوئی ایسی کتاب نہیں بھیجی کہ کتاب پڑھ لو، نبی کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ رجال، مرد اور لوگ، انبیاء پہلے آتے تھے، کتابیں بعد میں آتی تھی، کتاب سمجھانے والے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں پڑھے لکھے کچھ نہیں ہوتے مگر میکینک بڑے زبردست ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے دیکھے ہوں گے بہت پڑھ لیا مگر کام کے کچھ نہیں ہے۔ دیکھا نہیں دیکھا، بڑے بڑے انجینئر بن گئے، کام کچھ بھی نہیں ملا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے پھر رہے۔ تو پڑھے لکھے کام کے کچھ نہیں ہے، لیکن بہت سے میکینک ملیں گے جو پڑھے لکھے کچھ بھی نہیں مگر زبردست غضب کے میکینک ہیں۔ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت قاسم نانوتوی، ایسے جلیل القدر جبال علم کے پیر و مرشد گزرے ہیں، مگر علم کے اعتبار سے ان حضرات سے کم تھے۔ تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان مواقع کو مانگتے رہنا چاہیے آدمی کو کہ اللہ ہمیں ایسی صحبتیں میسر فرما جن صحبتوں کی وجہ سے ہمیں تجھ سے تعلق پیدا ہو جائے، ہمیں تیرے سے رابطہ قائم ہو جائے، ہمارا تیرے سے رابطہ قائم ہو جائے، ہمارا جو اللہ سے کنیکشن جڑا ہوا ہے وہ کنیکشن ملا دے، کوئی ایسا اللہ والا ہمیں میسر فرما۔ اس کے بغیر میرے دوستو بزرگوں بہت مشکل ہے، اس لیے فرمایا ہے تنہا نہ چل سکو گے راہ محبت میں چل رہا ہوں، میرے ساتھ ہی آئیے۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ ہمارے سلاسل اربعہ ہیں، حضرت
یہ چاروں سلاسل جو ہیں، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقش بندیہ ہو، سہروردیہ ہو، یہ سلاسل ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرون اولا سے، پہلے زمانے سے حضرت حسن بصری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے توسط سے یہ اللہ والوں کو ساری دنیا میں پھیلایا ہے، پہنچایا ہے. یہ مسلسل یہ مستقل ایک عنوان ہے یہ. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم لوگوں کو یہ صحبتیں میسر ہوں تو ہم ان کو غنیمت جانیں. ان حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے تعلق عطا فرمایا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی لا علمی کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے ان حضرات کا صحیح طور سے فائدہ نہیں اٹھاتا. جب شخصیتیں اٹھ جاتی ہیں، یہ لوگ چلے جاتے ہیں، تو پھر اس وقت میں کفِ افسوس ملتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیرا تھا، ہم نے اس کی قدر نہ جانی، ہم نے اس کی قدر نہ پہچانی. ایک واقعہ ہمارے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں ہمارے دکن کے، انہوں نے ایک واقعہ اکثر بیان کیا کرتے تھے. وہ کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جب ان کے والد گرفتار ہو گئے، سیاسی اتھل پتھل ہوئی دہلی میں اورنگزیب کے زمانے میں، تو ایک فقیر کی خدمت میں گئے. جا کر کے انہوں نے کہا، ملا جیون غالباً تھے ان کے استاذ تھے یا کوئی اور، ان کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ مجھے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تخت و تاج کا مالک بنا دے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی آئے تھے دارا شکوہ میرے پاس، میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تخت پہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھنے سے انکار کر دیا، ادب کی وجہ سے چلے گئے، اب یہ تخت خالی ہے بیٹھ جاؤ. تو اچھل کے وہ بیٹھ گئے. الامر فوق الادب، حکم مان لینا ادب کرنے سے زیادہ ضروری ہے. بیٹھ گئے. کہا ٹھیک ہے جائیے تخت مل جائے گا آپ کو. تو انہوں نے کہا جب تخت مل گیا ہے تو بغیر تاج کے تخت کیا کروں، تاج بھی سر پہ رکھ دو. انہوں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ کام میرا نہیں ہے. کہا پھر پتہ بتائیے کس سے پاس جا کے رکھواؤں. کہا راز فاش کرتے ہوئے، فاش نہیں کرانا چاہیے. کہا نہیں، آپ کو میں جب آپ نے مجھے تخت دے دیا ہے تو اولو الامر کی بات ماننا آپ کے اوپر واجب ہے. فرمائیے تاج کون رکھے گا میرے سر پہ. انہوں نے کہا کہ بھائی راز فاش مت کراؤ. کہا نہیں، راز فاش کرنا پڑے گا، اولو الامر کی اطاعت واجب ہے آپ کے اوپر. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جو آپ کو وضو کراتا نا وہ خادم رکھے گا تاج. انہوں نے کہا اچھی بات ہے ٹھیک ہے. بھاگ کے آئے، آ کر کے خادم سے کہا بھائی لوٹا لاؤ وضو کرنا ہے. تو وہ لوٹا لے کے آئے خادم صاحب. اس کے بعد انہوں نے وضو کیا، سر کا مسح کرنے کے لیے تاج اتار کے رکھا. پھر اس کے بعد وضو سے فارغ ہو کے کہا جی یہ تاج میرے سر پہ رکھیے. انہوں نے کہا کس نے بولا ہے آپ کو. کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں تاج میرے سر پہ رکھو. اٹھا کے تاج سر پہ رکھا. دلی میں پھر نظر نہیں آئے دوبارہ. تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جماعت والے اللہ والوں کو نہیں مانتے. ارے بے وقوف پاگل، ہم ہی مانتے تم نہیں مانتے. یہ ہم یہ کہتے ہیں ان سے. آگے دیکھو ہمارے پاس اللہ والوں کی لائن لگی ہوئی ایسے ہے، ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ خالی نہیں جائیں گے. تو بہرحال میں دوستوں بزرگوں قدر کرنا چاہیے. ان حضرات کی قدر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو وہ چیزیں عطا فرمائیں گے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ کوئی خوش فہمی کی یا پھر ایسی دل لگی کی بات نہیں ہے، بہت اہمیت کی بات ہے. یہ بہت زیادہ آدمی کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہونے کے واسطے. باضابطہ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تمہاری ملاقات ہوگی ویسے قرنی سے، تم ان سے اپنے لیے دعا کرانا مغفرت کی. عمر کدھر، ویسے قرنی کدھر؟ سمجھو آپ، وہ تو تابعی بھی مخدرمی لکھا ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو تھے مگر ملاقات نہیں ہو سکی، والدہ کی خدمت کی وجہ سے نہیں جا سکے. مگر مقام کیا ہے کہ نہیں عمر، تم عمر ابن خطاب ہو، لوکانا، سارے فضائل تمہارے اپنی جگہ ہے، لیکن ان سے اپنے لیے تم دعا مانگنا کہ تم میرے لیے دعا مانگو اللہ میری مغفرت کرے. قرآن پاک کا مرکزی عنوان ہے اہل اللہ، مرکزی عنوان ہے، ایسا سرسری نہیں ہے. لقمان حکیم کا ذکر ہے، آصف برخیہ کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اور حبیب نجار کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اصحاب الاخدود کا قرآن پاک میں ذکر ہے، حضرت مریم کا قرآن میں ذکر ہے. مریم نبی نہیں تھے
اللہ کے بندی نیک بندی تھی. تو رجال اللہ قرآن پاک کا مرکزی عنوان ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ان حضرات کی صحبت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پہ آپ کی موت ہو، تو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کرو. آپ کتنی؟ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ایمان پہ مرو گے. اللہ اکبر. پہلا کیا ہے؟ کسی اللہ والے کی صحبت میں جاؤ. پیش مرد کامل پامال شو. کسی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو پائے مال، مالیدن مانے ملنا، پیر سے انہوں ملے سر کا، ان کی خدمت میں رہو، اتنا اپنے آپ کو ان کی صحبت میں بچھا دو. دوسرا، جماعتوں میں جاؤ. تیسرا، ان اللہ والوں کی کتابیں پڑھو. یہ تینوں میں سے کوئی ایک کام کرو تم، ورنہ تمہارے ایمان پہ گارنٹی موت ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں ہے. چوتھا، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ تم ایمان پہ مرو گے. یہ 3 اسباب ہیں. اللہ والے کی صحبت میں جاؤ، یا پھر جماعت میں جاؤ، یا پھر نیک لوگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرو. برے لوگوں کی کتابوں کا بھی مطالعہ نہیں کرنا. نیک لوگوں کی کتابوں کا اثر، حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک لوگوں کا بدل تو کتابیں نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کی کچھ نہ کچھ برکتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں. وہ برکتوں سے تو کم سے کم محروم نہیں رہو گے. تو اس لیے یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز، نیک لوگوں کی صحبت ہو، اللہ کے راستے کا خروج ہو، یا نیک کتابوں کا اور پاکیزہ کتابوں کا مطالعہ ہو. یہ 3 چیزیں ضروری ہے، ورنہ ایمان پہ تمہارا خاتمہ ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی اہم چیز ہے اور کتنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اور ان اللہ والوں کی صحبت سے اپنے آپ کو مستفید کرنا، اور ان اللہ والوں سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے کتنا لازم اور ضروری ہے. اس لیے صحابی کہتے ہیں، صحابہ یصحبو کے معنی صحبت میں رہنا. صحابی اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے ہیں، صحبت میں رہے، اللہ والوں کی صحبت میں. ایک نظر اللہ والوں کی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ آدمی کے اندر خلوص نیت ہو اور آدمی اپنے آپ کو محتاج بنا کر پیش کرے ان اللہ والوں کی خدمت میں. ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہم. ایک مدت مدید اور ایک لمبے زمانے سے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں اقبال میں ترقی نصیب فرمائے. اللہ تعالی حضرت کے سائے کو پوری امت کے اوپر تادیر قائم اور دائم رکھے. بہت زمانے تک فائدہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پیر ذوالفقار صاحب کو کون نہیں جانتا، سب نام سن کے ہی آئے ہیں. جو غافل تھے وہ آئے بھی نہیں، ان کو تو معلوم بھی نہیں ہے کون آ رہا، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہے. اللہ کرے خزانے ہمیشہ چھپے ہوئے ہی ہوتے ہیں. اگر خزانے چھپے ہوئے نہ ہوں تو چور چوری کر لیتے اس کو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے ہمارے پاس کون سی دولت اور کون سا ملک ہے تو یہ اپنی پوری لاؤ لشکر لے کر کے ہمارے اوپر اٹیک کر دیں گے ہماری وہ دولت چھیننے کے واسطے. وہ دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، ان بیچاروں کو کچھ خبر بھی نہیں ہے اس کی. ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا. دریا کے کنارے گدڑی سی رہے تھے اپنا پھٹا ہوا جبہ، تو ان کے نوکر چاکر ڈھونڈتے ہوئے آئے، آ کر کے کہنے لگے حضرت یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بادشاہ سلامت، امور سلطنت میں بڑی خرابی آ جائے گی اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے رہو گے، آپ چلیے امور سلطنت کو سنبھالیے. انہوں نے کہا کون سی سلطنت؟ کہا نہیں وہی جو آپ چھوڑ کے آئے بلخ کی. کہا رہے وہ سلطنت کی اب مجھے حاجت ہی نہیں رہی. ہزاروں واقعات مشہور ہے. ہارون رشید کا واقعہ، 16 سال کا بیٹا پوری باپ کی حکومت کو لات مار کے صرف ایک سر پہ لنگی بندھی ہوئی ہے، جسم پہ کپڑا ہے، اور پھر باپ کی مجلس میں آ گیا. لوگوں نے دیکھ کے حیرانی سے کہا حضرت کی عزت کو خاک میں ملا رہا ہے بادشاہ سلامت کی. حضرت آپ ذرا نصیحت کرو اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، بیٹا میں بادشاہ ہوں، تو میرا بیٹا ہے، ذرا لوگوں کے سامنے میری عزت رہنے دے کچھ تو بھی. کیوں ایسا مجھے ذلیل کر رہا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہا ہے، بادشاہ سلامت کا بیٹا، اچھا نہیں لگتا، تو ذرا اچھا رہے. تو باپ کو تو بیچارہ کوئی جواب نہیں دیا. وہاں پہ ایک پرندہ بیٹھا تھا دیوار پہ،
اس نے کہا اس ذات کا واسطہ ہے تجھ کو جس نے تجھے پیدا کیا ہے, یہاں پہ بیٹھ آ گیا. وہ وہاں سے اڑ کے یہاں پہ آگے بیٹھ گیا. کیا حکومت ہے, کہا جا. وہ اڑ کے چلا گیا. پھر بیٹے سے باپ سے کہنے لگے حضرت آپ نے دنیا سے جو محبت کی ہے نا, میں ذلیل ہوں اس کی وجہ سے, آپ میری وجہ سے ذلیل نہیں, میں آپ کی وجہ سے ذلیل ہوں اپنے اللہ والوں کے سرکل میں. بس آپ اور ہم ایک جگہ نہیں رہ سکتے. پھر جا کر کے بصرہ میں وہ مٹی کھودتے, پہاڑ پھوڑتے اور مزدوری کر رہے ہیں. چند دن کے بعد ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے میری دیوار درست کرانا تھا تو لا کے کام پہ لگایا تو میں دیکھ رہا پتھر پہ مٹی کیچڑ ڈال رہے ہیں, پتھر خود بخود جڑ رہے ہیں آ کر کے. بولو ہم نہیں مانتے اولیاء اللہ کی کرامتوں کو. اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار قرآن کا انکار ہے. بہرحال انتقال کا وقت آیا. ابو عامر رحمت اللہ علیہ فرماتے میں گیا ان کے پاس, دیکھا ہے بھائی یہ تو پریشان ہے, موت کے قریب ہے. السلام علیکم, ایک جواب نہیں. دوسری مرتبہ میں جواب نہیں. تیسری مرتبہ میں یوں آنکھیں کھول کے کہنے لگے یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول واذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں مت پڑ, عمر ختم ہوتی جا رہی ہے, یہ نعمتیں بھی ختم ہو جائے گی. جب کوئی جنازہ قبرستان لے جائے تو سوچتا رہے ایک دن تو بھی اٹھا کے لایا جائے گا. میں دوستو بزرگوں, یہ شان الگ ہوتی ہے اور ان لوگوں کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ بلند ہوتا ہے, اعلیٰ ہوتا ہے, عرفہ ہوتا ہے. کوئی صدیق ہوتا ہے, کوئی شہید ہوتا ہے, کوئی صالح ہوتا ہے. یہ مختلف مراتب شریعت و معرفت میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے لکھا ہے. آج ہم کو تو خیر بہرحال اس کو پڑھنے کا بھی موقع نہیں ہے, تو خیر بہرحال بات لمبی ہو گئی. حضرت آ رہے ہیں, اس واسطے میں آپ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں. دعا فرمائی اللہ تعالیٰ حضرت کو جلدی سے جلدی بھیج دے. آپ لوگ بھی بار بار ادھر ہی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی انہیں کہیں کو ٹھہر گیا یہاں پہ, تو میں بھی اسی لیے ٹھہرا ہوں کہ مجمع تھوڑا سا منتشر نہ ہو اور کچھ آنے والوں کی فیض صحبت سے ہم اچھے سے اچھے طریقے سے فیض اٹھائیں. اس لیے صاحب اپنے دل کو صاف کرو. ہمارے ابراہیم عبد الملک صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, اگر یہاں پہ اس وقت میں رہتے تو وہ یہ ضرور کہتے تھے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اپنے دلوں کو صاف کرو, اپنی نیتوں کو درست کرو. ان لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو اگر فائدہ میں ڈالنا ہے تو نیت کا سب سے بڑا دخل ہوتا ہے. نیت کے اوپر ہی سارے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے دلوں کو صاف کریں, بالکل صاف. ایک مرتبہ میں اپنی ہی ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک حماقت کا واقعہ پیش آیا. حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں گیا. میں جا کر کے دل میں نیت تھی کہ بیعت کروں گا حضرت سے. تو ایک صاحب لائے, پرچے لا کے دکھا رہے تھے کہ یہ شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے پرچے ہیں یہ. تو کہنے لگے ہاں یہ پرچہ میں نکالتا تھا, الکمال یہ تھا ایسا. بہرحال تو میرے دل میں خیال آیا کہ ارے بھائی یہ تو عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھوڑی سی ایسی ویسی ہو رہی شاید, بلکہ ایسا دل میں خیال آیا. بہرحال وہ مجمع چھٹا, میں حضرت کے پاس گیا تو بولے ہاں کیا بول کیوں آیا؟ بولا حضرت بیعت کے لیے. بیعت ہم جیسے بچوں کا نہیں ہونا, دوسروں کا جاؤ. پھر اس کے بعد ایک ہی جملہ کہا, بدگمانیوں میں نہیں رہنا. میرے جسم میں کاٹے تو خون نہیں, پسینے بھیگ گیا. میں اٹھ کے بھاگ کے آ گیا جلدی سے, رات بھر نیند نہیں آئی. تو اس لیے میاں نے عاشق و معشوق رمزیست کہ کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست. سمجھ رہے نہیں, فارسی نہیں سمجھتے اصل میں, اردو ہی نہیں سمجھ رہے آج کل, تو فارسی کیا سمجھیں گے. تو میاں نے عاشق و معشوق رمزیست, عاشق اور معشوق کے درمیان ایک عجیب رمز ہوتا ہے. کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست, کرامن کاتبین کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ آج تو بدتمیزی کا دور شروع ہو گیا نا, تو اس لیے لوگ جو منہ کا بک رہے, اللہ والوں کو بھی بک رہے, علماء کو. آج تو نوبت یہ پہنچی ہوئی حدیث کو نہیں مان رہے, حدیث کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے بدتمیزی کا دور شروع ہو گیا ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے ایمان کی, ہمارے اعمال کی. اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچائے. تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں, یہ سب سے اہم چیز ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں ہم لوگوں کو, جتنے بھی یہاں پہ جمع ہوئے ہیں, اکٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ آئے ہیں, آپ حضرات سب قابل صد مبارکباد ہیں. ایک مرتبہ مہیشورم میں حضرت آئے تھے, تقریباً 2500 سے 3000 علماء جڑے تھے. تو
وہاں پر مہیشورم میں علماء رونا بول تو معمولی بات، علماء نہیں روتے جلدی، لیکن حضرت کی توجہات، حضرت کا ذکر جہری اور حضرت کی دعا، علماء چیخیں مار مار کر رو رہے تھے حضرت کے خطاب میں بھی اور حضرت کے ذکر میں بھی اور حضرت کی دعا میں بھی علماء زور زور سے چیخیں مار مار کر رو رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کیوں رو رہے تھے، وہ سارے علماء تھے، وہ جمع ہوئے تھے مہیشورم میں۔ تو خیر بہرحال میرے دوستو بزرگوں، یہ چند الٹی پلٹی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل اللہ کی نصیحتوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں قرآن میں کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ قابل ذکر تھی، اللہ نے اس کو قرآن میں قیامت تک کے لیے محفوظ فرمایا ہے۔ تو اللہ والوں کی باتیں قرآن میں آئی ہیں تو ہم اپنے دلوں پہ کیوں نہ لکھیں اس کو۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو بار بار پیش کرنا، ان سے اصلاح کراتے رہنا۔ کہنے والوں نے کہا ہے آئینہ بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ آئینہ بنتا ہے، رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل۔ آئینہ بنتا ہے، رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ تو دل بننا کوئی نہیں، یہ اللہ کا عرش ہے، عارفین کا قول ہے، یہ دل اللہ کا عرش ہے، اس لیے اس کو صاف ستھرا رکھو۔ تو پھر اس میں جیسے آئینے کے سامنے آپ چلے گئے تو آپ کے سر کا اور ایک، میں صابر ہوں، میرے سر کا اور ایک صابر فوراً پیدا ہو جاتا وہاں پہ، آئینے کے سامنے جاتے ہی ہوتا نہیں ہوتا؟ تو جب آپ دل کی طرح اپنے آئینے کو صاف کر لو گے، اللہ کی صورت اس میں نظر آئے گی۔ آئینہ سورج کے سامنے آتا ہے تو اپنے آپ کو سورج بنا لیتا ہے، جیسے آپ سورج کو نہیں گھور سکتے آئینے کو بھی نہیں گھور سکتے۔ اس لیے فرمایا ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ۔ جب بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قریب ہو جاتا ہے، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کس کا؟ میرے محبوب کا کان ہوں میں۔ اللہ اکبر، حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ علماء دیوبند کا خاصہ ہے، علم کا غلبہ ہے ہمارے پاس تصوف میں۔ تصوف کو ہم نے غالب آنے نہیں دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول تھا، در کف جامع شریعت، در کف سندان عشق، ہر ہوسنا کے ندانت جام و سنداں باختن۔ تو اس لیے میرے دوستو بزرگو، اہل اللہ کی باتیں ہی ہے۔ کیا عرض کر رہا تھا میں؟ شاہ ولی، وہ تو ہو گیا، شعر ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت شاہ ہمارے علم کا غلبہ ہے، علم کو غالب رکھتے ہم۔ تصوف کا پلو، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں تصوف کا پلو شریعت کے دامن میں باندھا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب شادی ہوتی ہے غیر مسلموں کے یہاں پہ، دولہے کے دامن میں دلہن کا پلو باندھتے، دلہن پیچھے رہتی، دولہا سامنے رہتا۔ تو ایسے ہی ہمارے پاس علم آگے ہے، تصوف پیچھے ہے۔ جو علم کہے گا، ہم شریعت کہے گی، ہم وہ کریں گے۔ تصوف میں خدا کو، نبی کو خدا نہیں بنائیں گے، اماموں کا رتبہ نبیوں سے نہیں بڑھائیں گے، ولیوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، یہ ہمارے پاس ہرگز نہیں ہے۔ گر فرق مراتب نہ کنی زندقی، یہ کہا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو بزرگو، اللہ والوں کی صحبت اور ان کی خدمت میں بیٹھنا، ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، دعا فرمائیے جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اللہ مجھے بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. پیارے بچوں، نوجوانوں، حکم اللہ کا چلتا ہے، مرضی اللہ کی چلتی ہے. جیسے ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے نہیں اور اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں، اللہ کی مرضی سے آئے اور اللہ کی مرضی سے جائیں گے. تو بیچ کی جو زندگی ہے اس میں بھی اللہ پاک نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، بس اللہ پاک نے جو احکام دیے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم ان کو پورا کرنے والے بنیں. یہ ہے بندگی، یہ ہے عبادت، یہ ہے اللہ کی رضا والا راستہ. اب اللہ کے احکام کیا ہیں اس کی ایک مثال سمجھیں. دیکھو، ہم میں سے اگر کوئی شخص ناچنا شروع کرے تو کوئی اس کو پسند کرے گا؟ شریعت میں ناچنا تو نہیں، جائز نہیں ہے جی. تو یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. لیکن مور ناچتا ہے کہ نہیں؟ مور کس نے پیدا کیا مور کو؟ اللہ نے. تو مور ناچنا سکھایا کس نے اس کو؟ بی جے پی والوں نے؟ کانگریس والوں نے؟ جی اللہ نے سکھایا ہے. معلوم ہوا کہ مور اللہ کی مخلوق ہے، اس کو ناچنے کے لیے کہا وہ ناچے. بندے مومن یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو کہا خبردار ناچنا نہیں ہے. تو ہمارے لیے نہ ناچنا اللہ کا حکم ہے. ٹھیک. اور ایک مثال بات سمجھنے کے لیے، ایک ہے بیٹی، ایک ہے بہن، ایک ہے ماں، ایک ہے بیوی. چاروں کی چاروں عورتیں ہیں نا، اور چاروں کے جسم کا نظام اور سسٹم بھی ایک جیسا ہے. لیکن بیوی کے ساتھ محبت کے جذبات الگ، بہن بیٹی کے ساتھ الگ، ماں کے ساتھ الگ. جو عمل بیوی کے ساتھ ہے وہ تین کے ساتھ نہیں، حرام جی. اور بیوی کے ساتھ عبادت اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کا ہر حکم عبادت کہلاتا ہے. تو یہ حکم نظام کس کا ہے؟ اللہ کا. یہی نظام جانوروں میں نہیں. بکری بکرے جی، ایک ماں کا کہ دو بچے، ایک بکری ایک بکرا. یہ بکرا جب بڑا ہوتا ہے یہ ماں کے ساتھ وہ عمل جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ مخلوق کس کی؟ اللہ کی. اور یہ نظام کس کا؟ اللہ کا. معلوم ہوا دین اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کا. اللہ پاک نے انسانوں کو گوشت کھانے کے لیے حکم دیا، گوشت کھائے، لیکن ہر ایک چیز کا نہیں جی، ہر ایک چیز کا نہیں. کچھ چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے ان کو حلال قرار دیا، ان کا گوشت کھانے کا حکم ہے، اور جن کو حلال قرار نہیں دیا ان کو نہ کھانے کا حکم ہے. تو حکم کس کا چلا؟ اللہ کا. تو اس گتھی کو اور اس تھیوری کو سمجھ جائیں، گتھی کو حل کر لیں کہ حکم اللہ کے ہوتے ہیں. تو جو اللہ نے ہمیں احکام کرنے کے دیے ہیں ہم ان کو کریں، اور جو نہ کرنے کے دیے ہیں ان کو نہ کریں. ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی. 18,000 مخلوق میں ایک قسم میری اور آپ کی بھی ہے، اور 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق کو بھی اللہ پاک نے بیکار پیدا نہیں کیا. اگر ایک مخلوق کو بھی بیکار پیدا کیا ہوتا تو یہ سمجھا جاتا اللہ کا ایک عمل بیکار ہے، اور اللہ کا کوئی بھی عمل بیکار نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ پاک نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی اور اس میں ایک قسم میری اور آپ کی بھی ہے جی، تو اور ایک مخلوق کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، تو میرے اور آپ کے لیے اللہ پاک نے کیا مقصد رکھا ہے، کیوں پیدا کیا؟ تو میرے اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ نے بیان کیا. ہم نے آپ کو اپنی محبت و معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ مقصد کسی بھی مخلوق کا نہیں ہے، نہ کتے کا ہے، نہ بلی کا ہے، نہ کسی اور چیز کا ہے. اللہ کی محبت و معرفت کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا.
اب اس محبت و معرفت کو جو اللہ پاک نے ہمارا ٹاسک بنایا، ہدف بنایا، اس ہدف کو پانے کے لیے اللہ رب العزت نے 2 راستے بنائے. ان راستوں پر چل کر اس مقصد کو ہمیں پانا ہے. وہ 2 راستے کون سے ہیں؟ اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا. اوامر امر کی جمع ہے، یعنی اللہ کے آرڈرز، اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا افعلوا، جی جو اللہ نے کہا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو وہ کریں. اور جن کاموں سے نواہی، نہیں کی جمع، جن کاموں سے منع کے لیے کہا، منع کیا ہے، ان کاموں سے بچیں. تو ہدف کیا ہے؟ اللہ کی محبت و معرفت. محبت و معرفت حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں، اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا. اور ان 2 راستوں پہ چلنے کے لیے مزید سہولت ہو جائے 2 ہیلپر دیے ہیں کہ ان دونوں راستوں پہ چلنا آپ کے لیے ذرا مشکل لگے گا تو اگر 2 ہیلپر کو پکڑ لیں گے تو ان کے ذریعے سے آپ ان پر چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ایک ہے صحبت اہل اللہ اور دوسرا ہے ذکر اللہ. صحبت اہل اللہ اور دوسرا ہے ذکر اللہ. جو بندہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا، جی ان کی صحبت میں ایسے ایسے نسخے، ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے ٹپس اور ایسے ایسے آپ کو واقعات ملیں گے کہ آدمی ایک دم اندر سے موٹیویٹ ہو جائے گا. بس حضرت نے کہہ دیا، حضرت کی زبان سے جملہ نکلا، اس سے میرے دل پہ بڑا اثر ہوا. حضرت نے ایک بات سنائی، بس میرا دل روشن ہو گیا. اب مجھے وہ نہیں کرنا جو کیا کرتا تھا، وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہا. تو یہ فائدہ کب ہوگا؟ جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا. اور صحبت اختیار کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ وقت کے نبی کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو چکے، وقت کے صحابہ کو 1400 سال ہو چکے، وقت کے صحابہ کو گزرے ہوئے، محبوب کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے آگے پیچھے. اب جو اسوہ اور قدوہ نمونہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہمارے لیے بن رہا تھا، جو آئیڈیل بن رہا تھا، وہ آئیڈیل ہمارے لیے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ محبوب ہمارے آئیڈیل ہیں؟ تو ان کو صحابہ نے دیکھا، صحابہ کو تابعین نے دیکھا، تابعین کو تابعین نے دیکھا، تابعین کو اولیاء نے دیکھا، اور یہ اولیاء کا سلسلہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا. تبھی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی مت کرو. وکونوا مع الصادقین، اور صالحین کے ساتھ رہو. کیوں کہا صالحین کے ساتھ رہو؟ اصل میں اللہ پاک نے انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ ان کے اندر انس کا مادہ رکھا ہے. انس، چپک، کشش. یہ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر سے محبت ہو جاتی ہے. وہ اگر چھوڑنا پڑ جائے تو آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں. جس محلے میں رہتے ہیں محلے والوں سے محبت ہو جاتی ہے. محلہ چھوڑنا پڑ جائے، کرائے کا گھر چھوڑنا پڑ جائے تو محلے والوں سے مناسبت ہو جاتی ہے، دل ٹوٹنے لگتا ہے. جس ہاسٹل میں رہتے ہیں، جی روم پارٹنروں کے ساتھ رہتے ہیں، ہاسٹل خالی کرنا پڑے، تعلیم کی تکمیل کے بعد وہاں سے نکلنا پڑے تو دل آنسوؤں سے روتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس میں مناسبت انسیت رکھی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے انسانوں، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، میں نے تمہارا پروڈکٹ، میں نے تمہیں اس طرح سے بنایا ہے کہ تمہارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا مزاج ہے، اور جب تم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو تو ان کے اثرات بھی قبول کرتے ہو، اثرات بھی قبول کرتے ہو. جی میں کہا کرتا ہوں، ایک بچہ زندگی بھر گالی نہ دے یہ ممکن ہے، لیکن گالی دینے والوں کی صحبت میں رہے اور ایک بار بھی گالی نہ دے تو ناممکن ہے، کیونکہ صحبت کا اثر پڑتا ہے. ایک بچہ زندگی بھر اسموکنگ نہ کرے یہ ممکن ہے، لیکن اسموکنگ کرنے والوں کی صحبت میں رہے اور ایک بار بھی نہ کرے یہ ناممکن ہے. تو صحبت کا اثر ہے. یہ جتنے پان گٹکا تمباکو کھاتے ہیں، یہ کئی مرتبہ ان کے آباء و اجداد ماں باپ نہیں کھاتے تھے. یہ کھانا کیوں شروع کیا؟ یہ ایسے ماحول میں رہتے تھے، ایسے دوستوں کے ساتھ رہتے تھے، ایسے فرینڈ سرکل میں رہتے تھے کہ وہ کھایا کرتے تھے تو یہ بھی عادی بن گئے. معلوم ہوا صحبت کا اثر پڑا. تو جب اللہ پاک نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ ہمیں صحبت کا اثر ملتا ہے، صحبت سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں. جی گاڑی چلانا پہلے سیکھتے ہیں پھر چلاتے ہیں، بجلی کا کام کرنا پہلے سیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں، ہر کام دنیا کے جتنے بھی پہلے سیکھتے کرتے ہیں. معلوم ہے انسان کی صحبت ایسی ہے کہ یہ آٹومیٹکلی نہیں کرتا بلکہ یہ ماحول کو دیکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی کے بچے، چڑیا کے بچے، کوے، جتنے بھی اینیملس ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی انداز میں بولتے ہیں، ایک ہی انداز میں بولتے ہیں. کہتے ہیں ایک پٹھان
کسی عرب علاقے میں UAE میں کسی ریاست میں گیا تو اس کو وہاں کتا ملا تو بڑا خوش ہوا، اوہو وطن کی ایک چیز نظر آئی، وطن کی ایک چیز نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے بھونکنا شروع کیا کہ وہ تو بھی پشتو بولتا ہے، یعنی ہمارے علاقے کی زبان بولتا ہے، وہ اس کے علاقے کے نہیں ہے، وہ تو اس کی انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ افریقہ کا کتا بھی ایک اسی انداز سے بولتا ہے، بھونکتا ہے جس انداز سے انڈیا کا کتا بھونکتا ہے، اور افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا کتا بھی اسی طرح سے بھونکتا ہے جیسے ہندوستان کا کتا بھونکتا ہے۔ معلوم ہے ان کی انٹرنیشنل لینگویج ہے، جبکہ انسانوں کی لینگویج جی قدم قدم پہ بدلتی ہے، ہر کچھ کلومیٹر کے بعد۔ جی تلنگانہ میں، آندھرا میں، جی ہر کچھ کلومیٹر کے بعد، 50-60 کلومیٹر کے بعد صیغوں کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ تو دیکھیے جانوروں کی زبان سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن انسانوں کی زبان ہر جگہ الگ، ہر جگہ کی الگ۔ تمل ناڈو والوں کی الگ، کرناٹک والوں کی الگ، کیرلا والوں کی الگ، پنجابیوں کی الگ، کشمیریوں کی الگ، UP والوں کی الگ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیر، نہ جانے کتنی ہزار زبانیں ہیں۔ بعض زبانیں تو وہ ہیں جو صرف بولی جاتی ہے، لکھی نہیں جاتی، بعض وہ ہیں جو بولی بھی جاتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے۔ اب یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ زبان کیسے سیکھتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کیرلا والا کیرلا بولتا ہے جس کو انتہائی سمجھنا انتہائی مشکل ہے، لکھی بھی مشکل انداز میں، جلیبی 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 جیسی ہوتی ہے، آپ کی بھی کچھ کم نہیں ہوتی، اور بولنے میں بھی عجیب۔ لیکن وہاں کا بچہ بولتا ہے، حالانکہ دوسرے علاقے کا آدمی اس کی زبان کا۔ میں ایک علاقے میں 2 سال میں 2 مرتبہ گیا، اور جس گاؤں میں گیا وہاں تقریباً 14 دن رہا۔ 14 دن کے بعد اس گاؤں کا نام میری زبان پر اس کا پرناؤنس ہو سکا۔ نام کیا تھا؟ ارنجالکوڑا۔ آپ نہیں بول سکتے، ارنجالکوڑا۔ اتنی تیزی کے ساتھ بول جاتے ہیں وہ کیرلا والے کہ اس کا پکڑنا مشکل۔ پوری کوشش بات کی کرتے ہیں سن تو لیں، سمجھ نہ سکیں۔ خیر، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کا بچہ انتہائی مشکل زبان کو کیسے سیکھتا ہے، جو دوسرے بالغ بچے، جوان بچے، ایجوکیٹڈ، سمجھدار، پڑھے لکھے، پرنسپل، وہ اس زبان کو نہیں بول سکتے۔ تو اصل میں زبان کو بولنے کے لیے بچے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ہے ویژن، دوسرا ہے لیسن۔ ایک ہے دیکھنا اور دوسرا ہے سننا۔ لہٰذا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 2 سال تک دودھ پیتا ہے اور سراپا آنکھ بنا رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تو ماں اس کو کہتی بیٹا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تو جب زبان سے بولتی ہے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے اوپر کی طرف، یعنی اوپر کو کھڑے ہو جاؤ، تو بچہ اس جملے سے یہ سمجھتا ہے کہ ماں مجھے کھڑا کرنا چاہ رہی ہے۔ اب جب وہ سمجھنے لگتا ہے تو پھر ہر مرتبہ یوں نہیں کہتی کھڑے ہو جاؤ، بلکہ کہتی بیٹا کھڑے ہو جاؤ، بچہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی بیٹا چلو آ جاؤ، آ جاؤ، تو آ جاؤ کا زبان سے لفظ بولتی ہے اور اپنی طرف اشارہ ہاتھ کا کرتی ہے، یعنی میری طرف کو آؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ تو جب وہ لفظ آ جاؤ بولتی ہے تو بچہ اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ اپنی طرف چلنے کے لیے کہہ رہی ہے، اور جب بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، تو پھر ہاتھوں کا اشارہ کر کے نہیں کہتی ادھر آؤ، بلکہ صرف ایسے کہتے بیٹا ادھر آؤ۔ تو ادھر آؤ کا مطلب وہ جو ہاتھوں سے اپنی طرف بلاتی تھی اس کا مطلب وہی ہے۔ تو دیکھو بچپن میں بچہ دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، اور یہ سب کب ہوتا ہے؟ صحبت سے ہوتا ہے۔ بچہ ماں کی صحبت میں رہتا ہے۔ اگر کیرلا والی ماں ہے تو کیرلین زبان بولتا ہے، اور تمل ناڈو کی ہے تو یہاں تمل ناڈو کی زبان بولتا ہے، اور کرناٹک کا ہے تو کنڑ زبان بولتا ہے، لیکن بولے گا تبھی جب ماں کی صحبت میں رہے گا۔ تو جب ماں کی صحبت میں مشکل سے مشکل زبان بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے، جی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اچھوں کی صحبت میں رہے اور اچھائی اس کے اندر منتقل نہ ہو۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک عالم تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بچے کو پیدا ہونے والے بچے کو کم از کم 7 زبانیں سکھاؤں۔ تو ان کی اہلیہ ایسی 7 فیملیز میں روزانہ جا کر بیٹھتی جہاں الگ الگ زبانیں بولی جاتی۔ وہ بچہ 3 سال کا ہوا 7 لینگویج جانتا تھا، اس لیے کہ وہ ایسے ماحول میں رہا جہاں زبان بولی بھی جاتی تھی اور وہ اس کو سنتا بھی تھا، تو لہٰذا سمجھنا آسان ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کی عظمت کو پیش نظر اللہ سے ڈرو،
ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہیں، ڈینجر ہیں، پھاڑ کھانے والے ہیں، نوچنے والے ہیں، جیسے شیر چیتے کا ڈر ہوتا ہے، نعوذ باللہ اس طرح کا ڈر نہیں، بلکہ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ڈریں کہ وہ رب ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ عظیم ہے. اس کی عظمت کو، جیسے باپ سے بچہ ڈرتا ہے تو اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ شوٹر ہے، جی وہ مار دینے والا ہے، وہ اٹھا کے پٹخ دینے والا ہے، بلکہ باپ ہے، ہمیں وقت پہ کھانا دیتا ہے، وقت پہ پلاتا ہے، کھلاتا ہے، اچھے کپڑے لاتا ہے، ڈریس لاتا ہے، اسٹیشنری کا سامان دلاتا ہے، کتابیں دلاتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے. تو جو عظیم باپ ہمارے ساتھ میں اتنا معاملہ کرتا ہے، ہمیں اس کی بات کو ماننا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو باپ سے جو ڈرتے ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ سے تقوی کا مطلب یہ کہ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ڈریں. اور کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صالحین کے ساتھ رہو تو یہ تقوی بھی سیکھ جاؤ گے، تقوی بھی سیکھ جاؤ گے. اس لیے کہ جب تم صالحین کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ رہو گے تو وہ نیک خود متقی ہوتے ہیں، تو وہی تقوی تم سیکھو گے. گالی دینے والوں کے ساتھ رہو گے تو گالی سیکھتے ہو، جوا کھیلنے والوں کے ساتھ رہو گے تو جوا کھیلتے ہو، کرکٹ کھیلنے والوں کے ساتھ رہو گے تو کرکٹ کے سسٹم کو سمجھو گے. جی تو جس کے ساتھ، تو صالحین کے ساتھ رہو. صالحین وہ ہوتے ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. تو ان کی صحبت میں رہنے سے تمہیں یہ تقوی بھی ملے گا، جی، اور عمل کی توفیق بھی ملے گی. معلوم ہوا اللہ رب العزت نے تو صحبت صالحین کا جو حکم دیا، جی یہ ہے رجال اللہ. تو جو بندہ رجال اللہ کے ساتھ رہتا ہے، صالحین کے ساتھ رہتا ہے، اور ذکر اللہ میں تلاوت بھی آ گئی اور اللہ کے ناموں کا ذکر بھی آ گیا، پھر وہ زبان سے ذکر بھی آ گیا اور دل سے کرنے والا ذکر بھی آ گیا، ذکر کے اندر یہ سب کچھ آ گیا. تو جو ان دونوں چیزوں کی پابندی کرے گا، یعنی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا، ذکر اللہ کا اہتمام کرے گا، اس کے لیے اوامر پر عمل کرنا آسان اور نواہی سے بچنا آسان. یہ ہے زندگی کا سلیبس. تو یاد رہے گا سبق. مقصد زندگی اللہ کی محبت و معرفت. اس محبت و معرفت تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا. گویا فائنل ڈیسٹینیشن، فائنل اسٹیشن ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی محبت و معرفت. اور ہماری ٹرین، جی، دو پٹریوں پر چلے گی، اور دو پٹریوں کا نام کیا ہے؟ ایک پٹری کا نام ہے اوامر پر عمل کرنا اور دوسری کا نام ہے نواہی سے بچنا. اگر دونوں پٹری صحیح سالم ہوں گی تو یہ ہمارا انجن چل سکے گا اور منزل پر اسٹیشن پہ پہنچ سکے گا. دونوں میں سے دونوں ناقص ہوں یا ایک نہ ہو اور دوسری موجود ہو، کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. اور ان ٹرین کی دونوں پٹریوں پر چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے دو ہیلپر دیے ہیں جو پش بیک کرتے ہیں، پیچھے سے آگے کو دھکیلتے ہیں. ٹرین کو ڈبل انجن والی سواری گویا ہوتی ہے، آگے والا تو کھینچ ہی رہا ہے لیکن پیچھے والا بھی دھکا دیتا ہے. جی، اور وہ کیا ہے کہ صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا اور کثرت ذکر اللہ کا اہتمام کرنا. تو کتنا آسان سلیبس ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو اللہ پاک نے اوامر دیے ہیں، یہ اوامر ہیں کیا؟ یہ اوامر ہیں کیا؟ جیسے کسی بچے سے پوچھا کہ بیٹا غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ کہ 3. کہ وہ کون کون سے؟ کہا ایک تولیہ، ایک صابن، ایک ڈول. 3 فرائض کہ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا غسل. جزاک اللہ. تو اب اوامر کیا ہیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں اوامر کا مطلب یہ کہ نماز پڑھنا، داڑھی رکھنا، سفید سفید لباس پہننا، رمضان کے روزے رکھنا، جی، اور مال تو حج کرنا. یہ 4-5 چیزوں کو ہم اسلام سمجھتے ہیں اور احکام سمجھتے ہیں. اور اس کے علاوہ بقیہ پوری زندگی کا اپنی مرضی سے گزارو. بزنس کرو اپنی عقل سے، اپنی سمجھ بوجھ سے، اپنے تجربے سے مشورہ کر کے بزنس کرو. ٹھیک، شادی بیاہ کرو اپنی مرضی سے، موت میت خوشی غمی اپنی مرضی سے. اب وہ ساری کی ساری چیز اپنی مرضی نہیں. میرے بھائیوں، بہت بڑا دھوکہ ہے. یقیناً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جی، یہ عبادات کے قبیل سے اسلام کے احکام ہیں، لیکن اسلام کے جو احکام ہیں وہ صرف عبادات سے متعلق ہی نہیں ہیں، بلکہ معاشرت سے متعلق بھی ہیں، عقائد سے متعلق بھی ہیں، جی، اخلاق سے متعلق بھی ہیں، اور معاشرت سے، معاملات سے متعلق بھی ہیں. تو جب
اللہ تعالیٰ کے احکام اتنی ساری چیزوں میں ہیں تو پھر ان کو ہم سمجھتے کیوں نہیں، ان کو ہم سیکھتے کیوں نہیں، ان کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں، ان کو سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ معلوم ہوا عبادات تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اسلام کے احکام کے ایک چھوٹا سا حصہ ہے عبادات. اس کے علاوہ عقائد، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ 4 چیزیں تو ہم چھوڑ ہی رہے ہیں. تو ایک چیز کو اپنائیں، 5 میں سے ایک چیز کو اپنائیں اور 4 کو چھوڑیں. جی، ایک نوکر کو ہم 5 کام بتائیں، وہ 1 کرے اور 4 چھوڑے تو اسے کرنے والا کہیں گے، چھوڑنے والا کہیں گے. 5 احکام اسلام کے 5 شعبے ہیں، 5 شعبوں میں سے ایک شعبے پہ ہم عمل کریں عبادت کے اور 4 چھوڑیں، اور ہم اپنے آپ کو دیندار کہے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں. کتنا بڑا دھوکہ کھائے ہوئے، کتنا بڑا دھوکہ کھائے ہوئے. اکثریت دین کے حصے کو چھوڑ رہے ہیں اور عقل ترین کو پر عمل کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم دیندار ہیں. نہیں دوستو، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. اسلام کے 5 بنیادی شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. ذرا مختصر تعارف سمجھیں تاکہ پھر اپنے علماء سے اور جو قریب بزرگان دین رہتے ہیں ان سے ہم اپنی زندگی سے متعلق، اپنے شعبوں سے متعلق سوال کر کے ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا آسان ہو. سب سے 1 نمبر کا عقیدہ ہے، سب سے 1 نمبر کا جو شعبہ ہے وہ ہے عقائد. جب تک ہمارے عقائد درست نہیں ہوں گے ہم کامل مومن نہیں سمجھے جائیں گے. اور سب سے بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، یعنی اللہ کو ایک ماننا. اللہ واحد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، پورا ایک، نہ پونا نہ آدھا نہ پاؤ، پورا ایک، اور نہ سوا نہ 1.5 نہ 2 نہ سوا 2 نہ 3. اللہ پورا ایک ہے. اللہ واحد، اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ میں ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرنا. 2 جملے عربی زبان میں ہم وزن ہیں، ایک ہے اب اور ایک ہے رب. اور دونوں میں ایک چیز بڑی عجیب ہے کہ دونوں غیور ہیں، دونوں میں غیرت بڑی عجیب ہے. اگر کوئی بیٹا سنجیدگی کے ساتھ اور صاف ستھرے انداز میں کہیں اپنے ابو سے، آپ میرے ابو نہیں ہیں، میرے ابو تو وہ ہیں جو فلاں چوراہے پہ رہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ گالی ہوئی اور باپ کو شرمندہ اور رسوا کرنا ہوا. باپ کے دل کو کیسی ٹھیس پہنچے گی جی، کہ گویا میری ابوت میں، میرے باپ ہونے میں اس نے کسی کو شریک کر لیا. تو باپ ہونے میں کسی کی شرکت کو پسند نہیں کرتا، وہ رب ہونے میں بھی کسی کی شرکت کو پسند نہیں کرتا، غیور ہے وہ. تو اللہ کو ایک ماننا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، اب نبوت کا دروازہ بند، ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. صبح قیامت تک اولیاء کرام آتے رہیں گے لیکن نبوت کا دروازہ بند. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ہاں، آپ بزرگوں کو محبت کی نظر سے دیکھو، بزرگوں کو ملو، لیکن ان کو وہ درجہ دو جو وقت کے نبی کو دیا جاتا ہے. یہ نبوت میں شرک ہے. تو اس کو جس طرح 2 اور 2 4 ہونے کا یقین ہمارے دل میں ہے، اس طرح اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہمارا بڑا مضبوط دل میں ہونا چاہیے. نمبر 1. تو ہم خود بھی اس عقیدے پہ جمیں اور اپنے بچوں کو بھی جمائیں، اپنے دوستوں کو بھی اس کی اہمیت سمجھائیں. نمبر 1 شعبہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ 5 شعبوں میں پھیلے ہوئے ہیں. 5 شعبوں میں ایک شعبہ عقائد کا ہے. دوسرا ہے عبادات میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں آتی ہیں. ہم ان کو سیکھیں، ان کو سمجھیں، اور جب جس عبادت پر عمل کرنے کا موقع آئے اس موقع پر اس عبادت کو احسن طریقے سے ادا کریں، شوق کے ساتھ. نماز کا وقت ہے، بہترین وضو کریں، شان کے ساتھ اللہ کے سامنے صاف ستھرے انداز میں کھڑے ہوں جی، اور اللہ کے سامنے ٹوٹ کر ڈوب کر رکوع اور سجدے کریں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چاہے وہ گرمیوں میں ہو سردیوں میں ہو، محبتوں کے ساتھ، اللہ کی محبتوں کے ساتھ بھوکے اور پیاسے رہیں، اور بھوک اور پیاس کو اپنے اوپر ظلم نہ سمجھیں، اللہ کی محبت میں بھوکے اور پیاسے رہیں. زکوٰۃ دینے کا وقت آیا ہے، کروڑوں کمائے ہیں، ہزاروں لاکھوں نکل رہے ہیں، لیکن اس کو ٹیکس نہ سمجھیں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں. میرے اللہ پاک نے مجھے اتنا مال دیا اور اتنے مال میں سے صرف اتنا سا مجھ سے مانگا ہے، میرے پیارے اللہ نے مجھے اتنا دیا، میں اس کو شوق سے دوں گا کیونکہ میرے اللہ نے تو دیا، اسی دیے ہوئے مال میں سے ہی تو میں دے رہا ہوں. محبتوں کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں، شوق کے ساتھ.
اس کو ٹیکس نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے۔ حج کا موقع آ رہا ہے، حج سیکھ کر جائیں، محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ حج کریں، عمرہ کریں، بوجھ نہ سمجھیں۔ اس لیے حج کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جاتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا کام عمرہ کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلا کام عمرہ کرنا نہیں ہے، سب سے پہلا کام آرام کرنا ہے۔ پہلے آرام کرو۔ یہ کوئی بوجھ لے کے نہیں جا رہے ہیں، جاتے کے ساتھ ہی پھینک دینا ہے۔ دوڑ دوڑ کے 7 چکر کعبۃ اللہ کے لگائیں، 7 چکر صفا مروہ کے لگائیں، بال کٹوائیں اور پھر اب آرام کریں۔ اب آرام کس لیے کر رہے ہو؟ جس کام کے لیے آرام کرنا تھا وہ تو کر لیا بے آرامی میں، بوجھ سمجھ کر، دھکا پیل کر کے جی، اور اب آرام کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے دھوکہ نہ کھائیں۔ کسی فقہ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی 24 گھنٹے کے اندر اندر عمرہ کر لو ورنہ قضا ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ میں نے زندگی کا پہلا عمرہ 3 دن کے بعد کیا تھا، ایک بزرگ کے ساتھ میں عمرہ کرنے گیا، یعنی حج کا عمرہ تھا، بزرگ کے ساتھ کر رہا تھا، اور وہ مجھے آزما رہے تھے کہ تو بیٹا میں تو بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، اپنے وقت پہ آرام کر کے کروں گا، ابھی اب میرے اندر اسٹیبلٹی محسوس نہیں کر رہا ہوں، میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہا ہوں، آپ کر لو۔ اور میں سمجھ رہا تھا اس بات کو، میں نے کہا نہیں نہیں، آپ کے ساتھ آئیں، آپ جیسا کریں گے ویسا کریں گے۔ اور اس کی ٹھنڈک، اس کی برکت جی زندگی بھر مجھے یاد رہے گی، کیونکہ عظمتوں کے ساتھ کیا تھا، محبتوں کے ساتھ کیا تھا، روتے دھوتے کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اب عبادات جب سیکھیں گے جی، سیکھیں گے اور محبتوں کے ساتھ کریں گے تبھی تو کر سکیں گے۔ تو دوسرا شعبہ عبادات کا، تو عبادات میں یہ 4 چیزیں آئیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب تیسرا شعبہ ہے معاملات۔ معاملات کہتے ہیں لین دین کو، خرید و فروخت کو۔ سونے چاندی کی تجارت کیسے کریں، غلے کی تجارت کیسے کریں، زمینوں کو کرائے پہ دینا ہے لینا ہو تو کیسے کریں، باقاعدہ اس کا پورا سلیبس ہے، پورا اس کا انداز ہے، ڈھب ہے۔ چوتھا شعبہ ہے معاشرت۔ معاشرت کہتے ہیں آپس میں رہن سہن کو، شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہے، بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہے، پڑوسی پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہے، فلیٹ میں اوپر والے نیچے والوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کریں، نیچے والے اپنے نیچے والوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں جی، پڑوسی پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہیں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیسے، مسافر مسافروں کے ساتھ کیسے بیہیو کریں جی، یہ معاملات۔ چوتھا ہے وہ معاملات ذکر کر دیا۔ چوتھا ہے معاشرت۔ معاشرت یعنی شوہر بیوی کے ساتھ کس طرح رہے، بھائی بھائیوں کے ساتھ کیسے رہے، رشتہ دار رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہے، پڑوسی پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہے، یہ معاشرت کا بات۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر کمانڈر بن کر رہتے ہیں۔ میری ماں بہنیں مستورات بھی آواز سن رہی ہے نا، تو سمجھ لیں اچھی طرح، شوہروں کا حال یہ ہے ساری دنیا سے ہیلو ہائی کرے گا، مسکرا مسکرا کے سلام کرے گا، الیکٹرانک سلام کرے گا، گاڑی میں بیٹھے گا ڈیپر دے گا جی، ہارن دے گا، الیکٹرانک سلام، اور گھر میں آتا ہے منہ بگاڑ کے کمانڈر بن کر۔ یہ کون سا انسان ہے؟ سارے دوستوں کو چائے پلائے گا، پان کھلائے گا، اور گھر میں آئے گا خالی ہاتھ، خالی ہاتھ۔ یہ کہاں کا انصاف ہے جی؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بہترین بیہیو کرو۔ جب بات ہی نکلی ہے تو سن لو اچھی طرح سے۔ ہر عورت اپنے شوہر سے اپنی محبت کا پروف مانگتی ہے، مانگتی نہیں ہے بلکہ منتظر رہتی ہے اپنے محبت کے پروف میں، پروف کے لیے منتظر رہتی ہے، میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ اور کئی مرتبہ اس کی آدھی عمر اسی میں گزر جاتی ہے اور اس کو یہی پتہ نہیں چل پاتا کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں۔ لہٰذا میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے جتنے اینیمل ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، وہ کھا پی کے تگڑے ہوتے ہیں، ہیلتھی ہوتے ہیں۔ بیوی وہ اینیمل ہے جو کھا پی کے ہیلتھی نہیں ہوتی، بلکہ ان کانوں سے محبت کے الفاظ سن کر ہیلتھی ہوتی ہے۔ اس کو صحت ملتی ہے محبتوں کے جملے سن کر، تعریف کے جملے سن کر۔ اور مرد اس میں بخیل ہیں، دوسروں کے ہاں کھا کر آئیں گے، بیوی کو سنائیں گے کیا بریانی بنائی تھی، ہم تو انگلیاں چاٹتے رہ گئے، تو وہ اپنے دل میں سوچتی ہے کہ وہاں کی کھا کر آئے ایک مرتبہ اور تعریف کر رہے ہیں اتنی، اور میں نے اتنی مرتبہ کھلائی، اس کے بارے میں تو بتاؤ وہ کیسی لگی، وہ کڑوی ہے، وہ زہر کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی نے کوئی اچھا ڈش، کوئی اچھے پکوان تیار کیا ہے تو اس کی تعریف کرے۔ مہمانوں نے اگر تعریف کی ہے تو وہ اس کو سنائے اندر کہ مہمان انگلی چاٹتے رہ گئے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ ایک نے تو کہا میں نے تو زندگی میں آج پہلی مرتبہ کھایا ہے۔
اب بتائیے وہ بیچاری صبح سے کوکنگ میں لگی ہوئی تھی، دوپہر ہو گئی، 2 بج گئے، ابھی اس نے کھانا بھی نہیں کھایا جی، تھکی ہوئی ہے. اب جب آپ یہ 2-4 باتیں لوگوں کی کمنٹ سنائیں گے تو بس یوں سمجھیے کہ اس کو ملٹی وٹامن انرجی مل گئی، اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. لیکن مرد حضرات اتنا کہنے میں بھی بخالت کا شکار ہیں، بخیل بنتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم اپنے گھر کے اندر دوسری عورتوں کی تعریف کرتے ہیں لیکن اپنی عورت کی تعریف نہیں کرتے. نہ دوسروں کے سامنے، اول تو دوسروں کے سامنے کہنے کی ضرورت کیا ہے، لیکن اگر ایسے اخلاق ہوں جو اخلاق کسی دوسرے کو سنانے سے ان کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو کہ جب ان کی بیوی کے اندر یہ اخلاق ہے تو ہم اپنے گھر میں بھی اس بات کو سنائیں گے، وہ بھی ان اخلاق کو اپنائیں، تو یہ سنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہاں اپنی بیوی کے نقش نین کی تعریف نہ کریں کہ وہ ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوستوں کو آپ کی بیوی سے محبت ہو جائے، اور یہ فسق ہے. اپنی بیوی کے نقش نین کی تعریف کرنا، یعنی جن چیزوں سے دوسروں کا پردہ ہے اس پردے کو کھولنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ تو ناجائز ہے. لیکن حسن اخلاق جو ہیں جن کی تبلیغ کی جا سکتی ہے، جس کو بتایا جا سکتا ہے تاکہ دوسرے بھی اپنائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. خیر، اسی طرح آپ سفر پہ گئے اور سفر سے واپس لوٹے، آپ کوئی چھوٹا سا تحفہ لے کر آئے، بیوی کو پیش کیا، تو بیوی اس تحفے کی آڑ میں اس کو ایک پروف مل جاتا ہے میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے، جبھی تو اتنے مصروف اوقات میں سے وقت نکال کر میرے لیے تحفہ لے کر آئے. تو وہ ہوتی ہے 150 روپے کی چیز، لیکن اس 150 روپے میں اس کو ایک پروف ملتا ہے محبت کا کہ میرے شوہر مجھ سے محبت کرتے ہیں، تبھی تو لے کر آئے. اللہ اکبر کبیر. نہیں دوستو، ہم اپنی معاشرت کو اتنا اچھا بنائیں کہ دن بھر تو ہم کام کاج میں رہتے ہیں، رات کو اپنی بیوی بچوں کو لے کر بیٹھیں، کسی کتاب کی تعلیم کریں، کوئی اچھا واقعہ سنائیں جی، کوئی اپنے بزرگوں کی ملفوظات کی کوئی کتاب سنایا کریں، فضائل اعمال کی تعلیم کیا کریں. یہ فضائل اعمال کی کتاب ہے کیا؟ اس میں اعمال کا ریٹ ہے، یہ ریٹ لسٹ ہے، اعمال کا ریٹ ہے، ریٹ لسٹ ہے، کس عمل پر کیا ثواب ملے گا. فضائل درود پڑھیں، فضائل ذکر پڑھیں، اس میں اعمال کے ریٹ لکھیں، حکایت اولیاء پڑھیں. اس سے بندہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اندر تیار ہوتا ہے کہ جب وہ ایسا کرتے تو ہم کیوں نہ کریں، اس سے ترغیب ہوتی ہے. تو فضائل اعمال کی تعلیم کریں. اسی طرح اکابر مشائخ کے ملفوظات کی، ان کی حکایات کو سنائیں، تو اس سے ایک گھر کے اندر سیکھنے سکھانے کا ماحول بنتا ہے اور عمل پہ کھڑا ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. میں کئی مرتبہ اپنے مجالس میں اس واقعے کو ذکر کرتا ہوں. ایک بہت بڑا تاجر تھا، وہ کسی ملک میں تجارت کی غرض سے جاتا تھا. ماحول وہاں کا اتنا خراب تھا کہ اسے خطرہ رہتا تھا ہمیشہ اس بات کا کہ یہاں آ کر میں کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، جنسی گناہ میں. اور دوسرا وہاں کا ماحول ایسا کہ حلال حرام کی بھی تمیز نہیں تھی، کھانے پینے میں بڑا مسئلہ تھا، بہت پریشان رہتا تھا. اور جانا اس لیے ضروری تھا کہ جو مال وہ وہاں سے لاتا تھا وہی ملتا تھا. اس نے بہت غور و فکر کی کہ کیا کروں. تو اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ اسلام میں جو 2 شادی اور 3 اور 4 کا اجازت دی ہے، یہ مجھ جیسے مجبور ہی کے لیے دی ہے، یہ عیاشی کے لیے نہیں دی. چنانچہ اس نے خاموشی کے ساتھ ایک دوسرا نکاح کر لیا اور اس کو اتنا چھپایا کہ پہلے والی کو پتہ نہ چلے. لیکن پہلے والی کو کسی نہ کسی طرح سے پتہ چل گیا. لیکن پہلے والی تقوی والی تھی، اس نے سوچا، وہ اندر سے بنی ہوئی تھی، اس نے سوچا میرے شوہر نے نکاح ہی تو کیا ہے، منہ کالا تو نہیں کیا، زنا تو نہیں کیا، اور جب وہ میرے حقوق کے ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا، مال پیسہ دینے میں کمی نہیں کرتا جی، تو پھر اس کا سیکریٹ اوپن کر کے اس کو کیوں شرمندہ کروں، اور کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھ سے باز پرس کروں کہ تم نے کیوں دوسرا نکاح کیا. لہٰذا وہ ٹھنڈے کے لیے اس کو برداشت کر گئی. اللہ کی شان، لمبی مدت کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا. اولاد نہ پہلے والی سے تھی نہ دوسرے والی سے تھی. اب جب انتقال ہوا تو پہلے والی کے گھر میں انتقال ہوا. رو دھو کر دوسرے دن اس نے کسی مفتی کو بلایا اور مسئلہ پوچھا کہ میرے شوہر کی فلاں جگہ ایک دوسری بیوی بھی ہے، اب اتنا کیش چھوڑا ہے اور یہ پراپرٹی ہے، اس کو میں کیسے اس تک پہنچاؤں. تو کہا اس کی قیمت لگاؤ اور قیمت لگانے کے بعد اس کا کیش بناؤ اور کیش بنا کے اس کو بھیج دو. چنانچہ ایک شخص کو کرائے پر تیار کیا، امانت دار شخص کو، اور کہا کہ میری ایک سوتن، یہ ایک سوکن
فلاں ملک میں میرے شوہر کی بیوی رہتی ہے، آپ ان کو میرا سلام پہنچائیں اور یہ دکھ بھری خبر بھی پہنچا دیں کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا فلاں دن فلاں تاریخ میں، لہٰذا اس حساب سے وہ عدت گزار لیں، اور یہ بیگ بھی پہنچا دیں کہ یہ آپ کے شوہر کا ترکہ ہے جو چھوڑ کر گئے ہیں مال، اس میں جو آپ کا حصہ ہے اسے قبول کر لیں اور ان کی پہنچ لکھوا کے لے آئیں تاکہ میرے پاس پروف رہے کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کی شان، جب یہ شخص پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا میں فلاں ابن فلاں فلاں ملک سے آیا ہوں اور ایک دکھ بھری خبر لے کر آیا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہ اسی طرح آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ کی شوکر نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ خط بھیجا ہے اور یہ آپ ریسیو کر لیں اور ایک پہنچ مجھے لکھ کر دے دیں۔ وہ رونے لگی اور اس کے بعد کافی دیر تک روتی رہی، پھر کہا اس نیک بخت کو میرا سلام کہنا۔ آپ ذرا الفاظ پر تو غور کریں، یہ سوکنوں کے الفاظ ہیں۔ ہمارے یہاں اول تو سوکن ہوتی نہیں ہے، اور ہوتی ہیں تو کوئی ڈائن کہتی ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہیں، ناس میٹی، جھاڑو پھری، قسمت پھوٹی، کیا کیا القاب سے نوازا جاتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نیک بخت کو میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا میرے شوہر جب لاسٹ ٹائم آئے تھے تو ان کو کچھ اندر ایسا فیل ہو رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ میری زندگی شاید زیادہ وفا کرنے والی نہیں ہے، لہٰذا جاتے ہوئے کافی سارا مال پیسہ مجھے انہوں نے دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیکھو پیاری، اب شاید میری زندگی وفا نہیں کرے گی، لہٰذا اب یہ آخری ملاقات ہے، اب دنیا میں دوسری ملاقات نہیں ہو سکتی، تو اب آپ کیسے زندگی گزارو گے اکیلے؟ لہٰذا میں آپ کو طلاق بھی دیتا ہوں ایک، تاکہ تم اپنا نکاح کسی سے کر لو عدت گزار کر، اور آپ کی زندگی سکون کے ان کے ساتھ سہارے سے گزر سکے، اس لیے کہ عورت کو کوئی سہارا چاہیے۔ لہٰذا جب ان کا انتقال ہوا میں ان کے نکاح میں نہیں تھی، لہٰذا اس مال میں بھی میرا حصہ نہیں لگتا، یہ مال میں واپس کرتی ہوں۔ میرے بھائیو سوچو، اگر پہلے والی نہ بھیجتی تو کوئی پوچھنے والا تھا؟ دوسرے والی اگر قبول کر لیتی تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا تھا؟ لیکن چونکہ دونوں کا تقویٰ تھا، دونوں کا دل بنا ہوا تھا، دونوں کی شریعت وہ سیکھے ہوئے سمجھے ہوئی تھی، لہٰذا یہ واقعہ وجود میں آیا۔ تو اگر ہم شریعت کے جو احکام ہیں ان تمام احکام کو اپنائیں گے اور سیکھیں گے اور عمل کریں گے تو پھر ایسے روشن واقعات وجود میں آئیں گے۔ یہ جو ہمارے دلوں کے اندر تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، شوہر بیوی سے ناراض ہوتا ہے تو بیوی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو منائے، کیونکہ ہر انسان کا دل ایسا ہے کہ وہ کسی کا سہارا چاہتا ہے۔ کئی مرتبہ بچے روٹھ کے گھر سے نکل جاتے ہیں، لیکن کسی جگہ ایسی جگہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کوئی اٹھا کے لے کے جائے، کیونکہ خود کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ خود چل کر واپس ہو جائے، جو روٹھ کے گئے تھے کہ واپس والدین کو منا لے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اٹھا کے لے جائے تو ہم چلے جائیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان کی کمزوری ہے۔ میرے ایک بھائی وہ بتائے کہ کسی کام سے پھوپھی کے گھر دوسرے گاؤں میں والد صاحب نے بھیجا، وہاں گئے، کہا سائیکل چلا کے میں کئی کلومیٹر کا سفر کر کے گیا، اور وہ لوگ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو نے کہا بیٹا کھانا کھا لو، کہ نہیں بھوک نہیں ہے، اور دل میں یہ تھا کہ اتنی شدید بھوک لگی، دل میں تھا اب کی بار کہیں گے تو بیٹھ جاؤں گا، پھر کہا بیٹا کچھ تو کھا لو، کہ نہیں بالکل نہیں، اور پھر سوچ رہے کہ اب کے کہیں گے تو بیٹھ جائیں گے، تیسری میں تو انہوں نے پوچھا نہیں، تو بھوکے پیاسے پھر واپس آئے۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ کسی کا سہارا چاہتا ہے اپنے کام پوری کرنے۔ کئی مرتبہ دو بھائیوں میں انبن ہو جاتی ہے، اور دوسرے بھائی کے ہاں بچے کا نکاح ہے، عقد ہے، اور وہ اس بھائی سے نہیں پوچھتا، اس بھائی کو نہیں پوچھتا جس سے انبن ہوئی ہے، لیکن وہ بھائی بہرحال ایک ماں کے پیٹ میں دونوں نے پیر پھیلائے تھے، تو وہ چاہتے تو ہیں نا ملے ہم، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کوئی ہمیں ملا دے، کوئی ہمیں ملا دے۔ ہائے ہائے دوستو، میں نے ایسے علاقے میں اپنا بچپنا گزارا ہے جہاں رشتہ دار آتے تھے گھر میں، بیٹھتے تھے اور پوچھتے ارے بھائی فلاں بھائی نظر نہیں آ رہا، تو وہ کہتا تھا جی کچھ انبن ہو، ارے انبن ہو گئی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آج مہمان آئے ہیں اور وہ ساتھ میں ہمیں نظر نہ آئے، بیٹھا ہوں چلو ہم چلتے ہیں، وہ جاتے ارے بھائی کیا بات ہے، کیوں نہیں بھائی کہاں آ رہے ہو؟ لوگ منع کر لایا کرتے، اب تو منانے والا ہی نہیں کوئی رہا، لوگ روٹھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کوئی آنے والا بھی نہیں پوچھتا کہ فلاں ہے کیوں نہیں، وہ کہتا کہ جی بس وہ ناراض ہو گیا، اچھا ناراض چلو چھوڑو رہنے، اور تائید کرتے ہیں اس کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مالدار ہے، وہ غریب ہے، تو اس کی بات کو پانی دیتے ہیں، اس غریب کو اگنور کرتے ہیں، کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہوا کرتا، ایک ماں کی سگی اولاد اور خوشی کے موقع پہ دونوں ایک ساتھ نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا، چلو ان کو منع کھلاتے ہیں۔
یہ دور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو کئی مرتبہ میاں اور بیوی دونوں میں چپکلش ہوتی ہے جی. اب ایک کا دل زیادہ بھاری ہو جاتا ہے, وہ زیادہ غم کھا لیتا ہے جی. تو دونوں میں سے ایک کو چاہیے کہ وہ سوری کر لے. کبھی شوہر منا لے بیوی کو, کبھی بیوی بنا لے شوہر کو, اور دونوں انتظار کریں نہیں وہی مجھے منائے, میری کوئی غلطی نہیں. یہ سوچے میری کوئی غلطی نہیں, ہمیشہ میں ہی مناتا ہوں, وہی منائے گی. تو یہ ناراضگی پھر گھنٹوں نہیں, ہفتوں نہیں, مہینوں نہیں, سالوں چلتی ہے. اللہ حفاظت. اب یہ معاملہ اتنا رازداری کا ہوتا ہے میاں بیوی کا, یا تو پھر خاندان میں کوئی ایسا ہو بڑا جو ان کو ایک کر دے, یا پھر دونوں سمجھیں اور دونوں یہ کہیں کہ اللہ کے بندے ہیں اور ایک دوسرے سے سوری کر لیں, ایک آدھ ہمت کرے. ویسے بیوی اگر ناراض ہو جائے تو اس کو منانا تو بہت آسان ہے. بیوی اگر غصہ ہو جائے, ناراض ہو جائے تو منانا بہت آسان ہے. مثال کے طور پہ غصہ ہو رہی ہے تو آپ اس کو محبت سے دیکھیں, گھورتے رہیں, دیکھتے رہیں. کیا دیکھتے ہو؟ تو آپ یوں کہو کہ جب تم غصے میں اتنی حسین لگتی ہو, اگر مسکرا دو تو کتنی اچھی لگو گے. بس اتنا کہے گی فوراً مسکرا دے, فوراً منہ چھپا لے. جدھر کو منہ چھپائے ادھر ہی آپ بھی پہنچ جائیں استقبال کے لیے. تو اس کو منانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو جائے اور آپ کہیں دیکھو بھائی پیاری زندگی میں اللہ پاک نے میٹھی نعمتیں کھلائیں, اب میرا میٹھے کا نصاب پورا ہو چکا ہے, اب ڈاکٹروں نے کہا کہ اب میٹھا کھانا آپ کے لیے زہر ہے, لہٰذا ہماری چائے اب میٹھی بنایا نہ کرے. ایک دو دن وہ پھیکی بنا کے لائی, ایک دن پھر بھول گئی اور میٹھی لے کر آئی. اب آپ نے چائے پی میٹھا, اور آپ اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں, تو یوں ڈانٹے نہیں کہ دیکھو پھر تم نے مجھے زہر دے دیا, مجھے مار دو, ایسا نہ کہیں, بلکہ کہ دیکھو تم نے پھر وہی حرکت کی. تم چائے بنانے کے بعد انگلی مت ڈالا کرو, تم انگلی ڈالتے ہو تو یہ میٹھی ہو جاتی, پھر تم نے انگلی ڈالی پھر میٹھی ہو گئی. اب دیکھیے آپ کو کہنا تو یہ تھا کہ چائے میٹھی نہیں پینی, لیکن آپ نے انداز اتنا اچھا اپنایا, اب اس کے دل میں عجیب گدگدی لگی کہ دیکھو مجھے کیا کہا, میری انگلیاں گویا شہد بھری ہیں, میں اگر ڈال دوں تو میٹھی ہو جاتی ہے, کیسی تعبیر کی. اب وہ جائے گی دوسری بنا کے لائے گی اور پہلے سے بھی اچھی بنا کے لائے گی. یہ ہیں دوستو محبتوں کے انداز. میرے بھائیوں, ہم اللہ سے مانگیں میرے پیارے اللہ دین کے جتنے احکام ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو ہم نے تو 4-5 چیزوں پر عمل کرنے کو دین سمجھا ہے. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, اور مال ہوا تو حج کر لینا, اور خوب سارا گوشت کھانا. بس جو جتنا زیادہ گوشت کھائے گا اتنا کٹر مسلمان. ہم نے اس کو مسلمان سمجھا ہے, ہم نے اس کو اسلام سمجھا ہے. اسلام کے 5 شعبے ہیں دوستو, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق. اخلاق 5واں شعبہ ہے. اخلاق کا تعلق دل کے ساتھ, دل کی کیفیات کے ساتھ. اس دل کے اندر حسد نہ ہو, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, بدلے کا انتقام کا جذبہ نہ ہو. اس دل کے اندر محبت ہو, خیرخواہی ہو جی, سخاوت ہو, یہ سب چیزیں ہوں. تو اخلاق دل کی کیفیات کا نام ہے. حسن اخلاق, مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں, میٹھی زبان استعمال کریں, ہمیشہ کسی کی بھلائی کریں, یہ دل کی کیفیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو یہ ہیں اسلام کے 5 شعبے. اسلام ان 5 شعبوں کے احکام سے متعلق. اس میں جو 1 نمبر کا شعبہ ہے وہ عقائد ہے. عقائد کی حیثیت ٹھیک وہ ہے جو ہندسوں کے اندر اکائی کی حیثیت ہوتی ہے. ہندسوں کے اندر ڈیجٹ کے اندر اکائی کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ عقیدے کی حیثیت ہے. مثلا آپ اکائی لکھو 1 اور آگے لگاؤ 0 تو کیا بنا 10, لگاؤ 2 0 تو کیا بنا 100, لگاؤ تیسری 0 کیا بنا 1000, چوتھی 0 10,000, 5ویں 0 1,00,000. اور شروع سے اکائی مٹا دو, کیا بنا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ان زیروں کی کوئی حیثیت نہیں. اگر عقائد صحیح ہیں, عقائد اگر صحیح ہیں, عقائد کی اکائی اگر صحیح ہے جی, پھر چاہے آپ 1 نماز نہ پڑھیں, 1 روزہ نہ رکھیں, 1 پیسے کی زکوٰۃ نہ دیں, 1 حج نہ کریں, سزا بھگت کر, نہ کرنے پر جو اللہ نے سزا رکھی سزا بھگت کر مر کٹ کے چاہے سب سے آخری جنتی بن کے جنت میں جائیں, لیکن جائیں گے ضرور اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائیں گے. کیوں؟ عقیدہ صحیح سالم تھا. اور اگر عقیدہ صحیح سالم نہ ہو جی, چاہے سجدے میں ہر وقت
پڑے رہیں، چاہے مکہ مکرمہ میں فلیٹ لے لیں اور ہر روز وہاں طواف کریں اور عمرے کرتے رہیں، جی چاہے روزانہ بیگ بھر بھر کے صدقہ و خیرات کریں، لیکن خدا کی قسم جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ تو اعمال کی قیمت لگتی تب ہے جب عقیدے کی اکائی صحیح ہو، صفر کی قیمت لگتی تب ہے جب اکائی سامنے رکھی ہو، تب وہ صفر 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 قیمتی بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو اگر عقیدے کی اکائی صحیح ہوگی تب ہماری نمازوں کی قیمت لگے گی، تب ذکر کی قیمت لگے گی، تب دعاؤں کی قیمت لگے گی، تب زکوٰۃ کے اور صدقے کی قیمت لگے گی، تب سخاوت کی قیمت لگے گی، تب اخلاق کی قیمت اور معاشرت کی قیمت لگے گی۔ ورنہ دوستو دنیا میں اس کا کچھ بدلہ اللہ تعالیٰ جیسے کافر اور مشرکوں کو دنیا میں جو کار خیر وہ کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، دنیا میں اس کا صلہ دے کر اللہ کام ختم کریں گے۔ تو یہ سبق یاد رہے گا دوستو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے حضرات کی ان تمام نصیحتوں پر دل سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اس جلسے کے محرک مولانا سمیر الدین صاحب حسامی کی ایک کتاب ہے گلزار مدینہ، یہ نعت پاک کا مجموعہ ہے جو مولانا سمیر الدین صاحب حسامی نے ترتیب دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی نعتیہ مجموعہ حضرت کا ایک اور طبع ہوا تھا، یہ حصہ دوم ہے، حضرت کے ہاتھوں اس کی رسم اجرا ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ بھی وہی چیز ہے اس کے اندر۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے ہم اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھی کو کیا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھی کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما۔
سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے، یا اللہ اس پیالے کو ہمیشہ اپنے سامنے پھیلنے والا بنائیے، مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچائیے۔ اللہ جی پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ جی زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کفن دفن بھی مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میرے پیارے اللہ بے کسی اور بے بسی کی موت سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ بے کسی اور بے بسی کی موت سے پناہ چاہتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایک پردیسی اپنے گھر جاتا ہے اور جب جاب پر اور شاپ پر واپس اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بیوی بچے دروازے پر رخصت کرنے کے لیے اپنے شوہر کو، بچے اپنے ماں باپ کو رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں، بچے پیروں سے چمٹ جاتے ہیں، ابو آپ پردیس جا رہے ہیں، کب واپس لوٹ کے آؤ گے؟ باپ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھراتا ہے اور کہتا ہے بیٹا ڈھیر سارے پیسے لے کر، تمہارے لیے کھلونے لے کر، مٹھائی لے کر جلدی واپس آؤں گا۔ بچوں کو تسلی ہو جاتی ہے اور بیوی رو پڑتی ہے، اس لیے کہ محبت کا سرتاج اور محبتوں کی معراج اس کی جا رہا ہے۔ اب وہ سفر پہ نکلتا ہے، دور تک بیوی دیکھتی رہتی ہے، بچے دیکھتے رہتے ہیں، جب نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے پھر دروازہ بند کر کے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اس دن پورے دن گھر کے اندر ماتم جیسا ہوتا ہے، اس لیے بچے سوچتے ہیں ابو چلے گئے، بیوی سوچتی ہے میرا سرتاج میری محبتوں کا معراج چلا گیا۔ یہ پردیس میں پہنچتا ہے، ریلوے اسٹیشن سے اتر کر ابھی وہ پیدل چل رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے کوئی بڑا سا ٹرک اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مرنے والا یہ کون تھا، اس کا مذہب کیا تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کے کتنے بچے کتنی بیوی، اس کا نام کیا، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پولیس آتی ہے اور کھرچ کے اور بیگوں کے اندر پلاسٹک میں ڈال کر لے جاتی ہے اور انتم سنسکار کر دیتی ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کا مذہب کیا تھا، اس کا مقام کیا تھا، اس کا نام کیا تھا۔ اے میرے پیارے اللہ ایسی بے کسی اور بے بسی کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، میرے سونے رب، اچھی زندگی گزارنے کے اسباب و وسائل عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، تقوی و طہارت والا بنا، پاکیزہ زندگی گزارنے والا بنا، حلال روزی عطا فرما، حرام روزی کے اس لقمے سے حفاظت فرما جس کے پیٹ میں جانے سے عبادت کی لذت چھن جاتی ہے، سجدوں کی توفیق چھن جاتی ہے، تہجد کی توفیق چھن جاتی ہے۔ میرے پیارے اللہ حرام روزی کے اس لقمے سے حفاظت فرما، اللہ حلال روزی عطا فرما، بچوں کی بہترین تربیت کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ یا اللہ آپ نے ہم میں سے اکثر کو پھول جیسے بچے عطا فرمائے ہیں، اللہ ہم بچوں کی ویسی تربیت نہیں کر پا رہے جیسی کرنی چاہیے۔ ماں باپ فون لے کر اپنے بیڈ روم میں اپنے روم میں جا کے لیٹ جاتے ہیں اور پیر پہ پیر چڑھا کر یوٹیوب میں لگے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، فیس بک میں لگے رہتے ہیں، اور بچے دیکھتے ہیں جو ہمارے مربی ماں باپ ہیں وہی جب غافل پڑے ہوئے ہیں تو بچے بھی پھر اپنے یار دوستوں میں لگ جاتے ہیں، اور ایک ہی چھت کے نیچے ماں الگ، باپ الگ اور بیٹے الگ اور بیٹی الگ غلط کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہائے میرے پیارے رب، ہمارے گھر جہنم کا نمونہ بن چکے، ہمارے گھر جہنم کا نمونہ بن چکے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک کمرے میں ابا کی تلاوت کی آواز آتی، دوسرے کمرے سے تہجد کے وقت ماں کے سسکنے کی آواز آتی، تیسرے کمرے سے بیٹی سجدے میں پڑی ہوئی روتی ہوئی نظر آتی، چوتھے کمرے میں بچہ پڑا ہوا روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اللہ کی یاد میں نظر آتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ گھر جنت کا نمونہ بنتا، ہم نے جہنم کا نمونہ بنا دیا۔ میرے پیارے رب ہمیں بچا لیجیے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، اللہ انٹرنیٹ کے فتنوں سے بچا لیجیے، اللہ معصیت کے فتنوں سے بچا لیجیے، یا اللہ فیس بک کے فتنوں سے بچا لیجیے، واٹس ایپ کے فتنوں سے بچا لیجیے۔ ہائے میرے پیارے رب یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یا اللہ جو کچھ ہوتا آپ کے حکم سے ہوتا، آپ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ ہم نے بہت کوششیں کی، یا اللہ ہم ناکام رہے، اللہ آپ ہمیں کامیاب کر دیجیے، آپ ہمیں کامیاب کر دیجیے، آپ ہمیں کامیاب کر دیجیے، اللہ آپ ہمیں بچا لیجیے، آپ ہمیں توفیق دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں،
اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سی تو ایسی تکلیف میں بیٹھے ہیں کہ اللہ جو اپنی زبان سے ان تکلیفوں کو کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، اللہ سب کے دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے، مرادوں سے آپ واقف ہیں، اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو